بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے جمعہ کے دن سورۃ کوثر کا ایک نہایت ہی خاص اور مجرب عمل ایک راز روا ہوں۔ جمعہ کے دن پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اگر میری وہ بہنیں جو کہ اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، جن کا حمل نہیں ٹھہرا، اگر وہ جمعہ کے دن اپنے پیٹ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر سورۃ کوثر کو میرے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق اگر پڑھ لیتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی جو ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک ہی دن میں جو ہے اولاد کی خوشخبری سنا دیں گے۔ یہ عمل آپ کسی بھی بیماری کے لیے کر سکتے ہیں، کوئی بھی بیماری جو کہ لا علاج بن چکی ہے، جس کا آپ کو جس سے شفا نہیں مل رہی ہے، تو سورۃ کوثر کا یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی وہ بیماری ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ پریشان ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اولاد کے ترس رہے ہیں، تو میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور جمعہ کے دن کے صدقے سے اللہ پاک ایک ہی دن میں انہیں اولاد کی خوشخبری سنا دے۔ جو بھی وہ اللہ پاک سے مانگنا چاہتے ہیں، اللہ پاک انہیں وہ عطا کر دے، آمین۔ تمام میرے بہنیں اور بھائی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں، کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر میں سورۃ کوثر کی فضیلت بیان کروں تو سورۃ کوثر قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں موجود ہے۔ یہ 3 آیات پر مشتمل قرآن پاک کی ایک چھوٹی ترین سورہ ہے۔ سورۃ کوثر کے حوالے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ سورۃ کوثر کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو قیامت کے دن جنت کی نہر کوثر سے پانی پلائے گا، اور اس نہر کے جو برتن ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ تو جو شخص اس نہر سے پانی پی لے گا، اسے جو ہے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ یہ اتنی خاص سورہ ہے کہ اس سورہ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی جو پریشانیاں ہیں، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے، ان کو اللہ پاک ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ آج کا عمل جو ہے آپ نے جمعہ کے دن کرنا ہے۔ جمعہ کے دن کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جو بھی مسلمان اس گھڑی میں اللہ رب العزت سے کچھ بھی مانگتا ہے اسے فوراً عطا کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ وقت نہایت ہی قلیل ہوتا ہے اور اس خاص گھڑی کو جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد تلاش کرے۔ ایک اور جگہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی جو قبولت کی گھڑی ہے وہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز تک ہوتی ہے۔ تو جمعہ کا جو دن ہے یہ پورا دن ہی بہت ہی خاص دن ہوتا ہے۔ اس دن جو ہے اللہ پاک بندوں کی دعاؤں کو بہت جلدی قبول کرتے ہیں، جو بھی وہ مانگتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ عمل آپ جمعہ کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ جو آپ کا مقصد ہے آپ نے اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا۔ آپ کو کوئی بھی بیماری لگی ہوئی ہے، آپ نے اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ نے جو ہے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک ہاتھ میں آپ نے تسبیح پکڑ لینی ہے اور ایک اپنا ہاتھ جو ہے آپ نے اپنے پیٹ پہ رکھ لینا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو جو بھی آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورۃ کوثر کی پڑھنی ہے، ایک تسبیح بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ کوثر کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو نام ہے یا سلامو، یا سلامو اے سلامتی دینے والے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص یا سلامو کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس سے جو ہے ہمیشہ تندرست رکھتا ہے اور اسے کسی بھی بیماری میں اللہ پاک مبتلا نہیں کرتا ہے۔ اس نام کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ جب آپ اس نام کو پڑھ کر اپنے پیٹ پر پھونک ماریں گے تو اس نام کے وسیلے سے دعا کریں گے تو یقین کیجئے جو بھی بیماری ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کو تندرستی عطا کر دیں گے۔ تو آپ نے ایک تسبیح یا سلاموں کی پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہنا ہے، یعنی اے بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص دعا مانگنے سے پہلے صرف 3 بار یا ارحم الراحمین کہہ لیتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ فرشتہ بندے سے سوال کرتا ہے، بندے مانگ اپنے رب سے، تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اللہ پاک تیری طرف متوجہ ہے، جو تو مانگے گا تجھے مل جائے گا۔ جب آپ 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ کر دعا کریں گے تو آپ کی دعا رد نہیں جائے گی، فوراً بارگاہ الہی کی طرف پہنچ جائے گی، جو آپ مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ تو دعا مانگ کر آپ نے جو ہے اپنے پیٹ پر پھونک مار دیں۔ دعا آپ نے اس طرح سے مانگنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اس خاص دن کے صدقے سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک مجھے جلد از جلد
جلد اولاد کی خوشخبری عطا کر دے اللہ پاک۔ اس سورہ کو پڑھنے کی بدولت سے اور اس اسم اعظم کو پڑھنے کی بدولت سے اللہ پاک میرے پیٹ کے اندر جو بھی بیماری ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہی ہے، اللہ پاک اس بیماری کو دور کر دے اور مجھے جلد اولاد کی خوشخبری عطا کر دے۔ آپ نے اللہ پاک سے اس طرح سے دعا کرنی ہے، اپنے پیٹ پر پھونک مار دینی ہے، یقین کیجئے اللہ پاک آپ کو جلدی ہی اولاد کی خوشخبری سنا دیں گے۔ یہ عمل آپ لازمی کریں، اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ کہ آج الحمدللہ عز و جل جمعۃ المبارک ہے، تو خاص جمعہ کے حوالے سے ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ ایک وظیفہ ہوگا جمعہ سے پہلے کا اور ایک وظیفہ ہوگا جمعہ کے بعد کا۔ دیکھیں مخصوص دنوں کے کچھ مخصوص وظائف بھی ہوا کرتے ہیں جو ان مخصوص دنوں میں ہی پڑھے جاتے ہیں۔ اب جیسے آج الحمدللہ عز و جل جمعۃ المبارک ہے، تو جمعہ کے دن کا ایک ایسا وظیفہ کہ جو جمعہ سے پہلے یعنی نماز جمعہ سے پہلے ہم نے وہ پڑھنا ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن جتنے لوگ نماز جمعہ ادا کریں گے ان سب کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو وظیفہ نوٹ کیجئے گا کہ جو کوئی جمعہ کے دن نماز جمعہ سے قبل 3 بار سورۃ القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورۃ القدر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ تو جو کوئی جمعہ کے دن 3 بار یہ سورۃ القدر نماز جمعہ سے پہلے 3 بار پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے۔ تو کوشش کیجئے گا کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جب جائیں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو اسلامی بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، جب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جائیں تو جانے سے قبل آپ 3 مرتبہ یہ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ الکریم، اللہ کی رحمت سے یہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ تو تھا نماز جمعہ سے پہلے کا وظیفہ۔ اب آئیے نماز جمعہ کے بعد کا ایک اور اہم وظیفہ۔ اب یہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ہم نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کی نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، آخری جو تینوں کل ہیں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 7 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسرے جمعہ تک یعنی آئندہ جمعہ تک ہر آفت و شر سے محفوظ رکھے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کے فساد سے، ہر طرح کی آفات و بریات سے ہماری حفاظت رہے تو جمعہ کی نماز کے بعد یہ وظیفہ ضرور پڑھیے گا۔ پھر جب آئندہ جمعہ آئے، پھر آئندہ جمعہ کو پھر نماز جمعہ کے بعد پھر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، تو ہر جمعہ پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو الحمدللہ عز و جل ہمارے حفاظتی اقدامات یہ ہوتے چلے جائیں گے، اور الحمدللہ عز و جل ہر طرح کے شرور و فتن سے، فتنہ و فساد سے، ہر طرح کے حادثات سے، ناگہانی آفات سے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے انشاءاللہ الکریم ہماری حفاظت رہے گی۔ تو یہ قرآن سے 2 روحانی علاج، قرآنی وظائف آپ کو ناظرین بتائے گئے۔ تو 2 وظیفے ہوئے جمعہ کے دن کے، ایک نماز جمعہ سے پہلے پڑھنے کا وظیفہ سورۃ القدر 3 مرتبہ، اور نماز جمعہ کے بعد کا وظیفہ آپ کو بتایا گیا کہ سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 7 مرتبہ تینوں سورتیں پڑھیں، انشاءاللہ الکریم ہماری حفاظت رہے گی۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ ایک اور فرمان سنیے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم 1000 مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، جو ایک دن میں 1000 مرتبہ میرے اوپر درود پڑے وہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو خاص نور نصیب فرمائے گا۔ اور آئیے سنیے حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام ابن ماجہ نے اپنی سند سے اس کو روایت کیا ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا علی من الصلاۃ کل یوم الجمعہ فانہ مشہود تشہدہ الملائکہ۔ حضور نے فرمایا کہ ہر جمعے کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، چونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو جمعے کے دن کثرت کے ساتھ باقی دنوں کی نسبت میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ تو وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا أُرِدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، اس لیے کہ تم میں سے جو کوئی میرے اوپر درود پڑھتا ہے جب تک فارغ نہیں ہو جاتا اس کا درود جو ہے وہ میرے اوپر پہنچا دیا جاتا ہے۔ قال
تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں کل تو میں نے کہا و بعد الموت، حضور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا اس کے بعد بھی یہ وظیفہ اور یہ عمل جاری رکھیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے یہ وضاحت حضور سے پوچھی، اور یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بلکہ صحابہ میں سے انتہائی متقی اور پرہیزگار صحابی ہیں۔ بلکہ حضرت ابو درداء کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے جلدی چلے جاتے تھے۔ ایک دن حضور نے روک کر کے کہا ابو درداء کاہے کی جلدی ہوتی ہے کہ رکتے بھی نہیں، بہت جلدی چلے جاتے ہو؟ عرض کی حضور میرے ہمسایوں کے گھر میں کھجور کا ایک لمبا درخت ہے، اور آج کل مدینے میں کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، اور سحری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کو سلامی دینے آتی ہیں، اور میں اس لیے جلدی جلدی چلا جاتا ہوں کہ وہ جو کھجوریں جھڑ کے میرے ویڑے میں گر جاتی ہیں بچوں کے اٹھنے سے قبل ہمسائے کے گھر میں پھینک دوں، کہیں میرا بچہ کوئی نہ کھا لے، اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کے تو دیکھے۔ یہ دیکھیے حضور علیہ السلام کے صحابی کا عمل اور ان کی زندگی کے معمولات۔ یہ ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا پھر بھی درود آپ کو بھیجیں اور پھر بھی آپ پر پہنچتا رہے گا؟ تو سنو حضور نے کیا کہا۔ حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن ماجہ نے یہ روایت بے اسناد جید، اچھی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ میری روح میرے بدن میں لٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ وہ کیا کسی نے کہا، شعر تو سادہ سا ہے لیکن اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے تو اس کا جواب ملتا ہے، اور اہل حق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس سلام کو محسوس کرتے ہیں۔ حضرت امام مالک نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی شخص حضور کے روضے پہ جائے، باقی ائمہ کہتے ہیں کہ وہ کہے کہ میں حضور کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں، لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ یہ نہ کہے میں حضور کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں، بلکہ یہ کہے میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے حضور کے روضے کو دیکھا، حضور نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جس نے میری زندگی میں اس نے مجھے دیکھا۔